پچھلے سال آپ نے آن لائن اور دیگر ذرائع سے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی۔ آپ کے لیے اس تعلیمی سال کے شروع کے چند دنوں تک سابقہ جماعت کی درسیات کا احاطہ کروانے کی غرض سے یہ برج کورس تیار کیا گیا ہے۔ آج ہم نہم جماعت کا پہلا سبق دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے عادات کی دنیا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ عادات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جیسے عادات ہیں 1 2 3 4 5، اس طریقے سے عادات ہیں۔ اگر ان عادات میں سے جیسے ہم اگر لیں 1 3 5 7، اگر یہ عادات ہیں، یہ عادات کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں، جیسے 3 ہے فرض کیجئے، 3 عدد کو اگر ہم 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 1 کا 2، 3 میں سے 2 نکالے بچا 1۔ اسی طرح اگر ہم 5 کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو 2 2 4، 5 میں سے 4 گئے بچا 1۔ اب عادات ہیں جیسے فرض کیجئے عادات ہیں 2 4 6 8، یہ جو عادات ہیں اگر ہم 2 یا 4 کو، جیسے 2 کو اگر تقسیم کریں 2 سے تو 2 1 کا 2، باقی بچا 0۔ اسی طرح اگر ہم 4 کو 2 سے تقسیم کریں 2 2 4، 4 میں سے 4 گئے، باقی بچا 0۔ یعنی یہ جو عادات ہیں یہ 2 سے پوری طرح تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، یعنی تقسیم کرنے پر ان باقی 1 بچ رہا ہے۔ اور یہ جو عادات ہیں، یہ عادات 2 سے تقسیم کرنے پر 0 بچ رہا ہے، یعنی یہ عادات پوری طریقے سے 2 سے تقسیم ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسے عادات جو 2 سے پوری طرح تقسیم نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں طاق عادات، اور ایسے عادات جو 2 سے پوری طرح تقسیم ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جفت عادات۔ یعنی طاق عادات کی تعریف ہماری اس طریقے سے ہوگی، جو عادات 2 سے پوری طرح تقسیم نہیں ہوتے انہیں طاق عادات کہتے ہیں۔ یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عادات 2 سے تقسیم کرنے پر باقی 1 بچتا ہے، ان عادات کو ہم طاق عادات کہتے ہیں۔ طاق عادات کی مثالیں کیا ہیں؟ مثالیں ہیں 1 3 5 7 9، اس طریقے سے یہ عادات کہلاتے ہیں طاق عادات۔ اب ہم نے 2 سے یہ عادات کو تقسیم کرے تھے، تقسیم کرنے پر باقی 0 بچا، یعنی یہ پوری طریقے سے تقسیم ہو گئے ہیں۔ کون کون سے عادات ہو؟ 2 4 6 8۔ تو ان عادات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان عادات کو ہم جفت عادات کہتے ہیں۔ یعنی جو عادات 2 سے پوری طرح تقسیم ہوتے ہیں انہیں جفت عادات کہتے ہیں۔ مثلا 2 4 6 8 10۔ اس طریقے سے طاق عادات اور جفت عادات اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ اب فرض کیجئے ایک عدد ہے 25۔ یہ 25 جو عدد ہے، یہ 25 عدد کو اگر ہم 5 سے تقسیم کریں، کس سے تقسیم کریں ہم وہ؟ اگر ہم 5 سے تقسیم کریں تو 5 پنجے ہوتا ہے 25، اور 25 میں سے 25 باقی بچا 0۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے ایک عدد ہے 21، اس 21 کو اگر ہم 6 سے تقسیم کریں تو 6 تیا 18، باقی بچے 3۔ یعنی یہاں پر 25 5 سے پوری طرح تقسیم ہو رہا، باقی بچ رہا 0۔ اسی طرح 21 کو 6 سے تقسیم کرنے پر باقی بچ رہا ہے 3۔ تو یہاں پر جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی یہاں 21 کو تقسیم کر رہے، یہاں پہ 25 کو تقسیم کر رہے، یعنی جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تقسیم کیا گیا عدد جو ہے وہ کہلاتا ہے مقسوم۔ جس عدد کو تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ باقی 3 بچتا ہو یا باقی 0 بچتا ہو، جس کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقسوم، اور جس سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس عدد سے تقسیم کیا جاتا ہے اس عدد کو کہتے ہیں مقسوم علیہ۔ یعنی مقسوم اور مقسوم علیہ کی تعریف کیسی ہوگی؟ تو مقسوم یعنی تقسیم کے عمل میں جس عدد کو تقسیم کرتے ہیں اس عدد کو مقسوم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مقسوم علیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ مقسوم علیہ کی تعریف ہوگی جس عدد سے تقسیم کیا جاتا ہے اس عدد کو مقسوم علیہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ تقسیم میں
چاہے باقی صفر بچتا ہو یا باقی 3 بچتا ہو یا کچھ اور بچتا ہو، جس سے تقسیم کرتے ہیں اس عدد کو ہم مقسوم علیہ کہتے ہیں، اور جس کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو ہم مقسوم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اعداد جو ہوتے ہیں، جیسے فرض کیجئے ایک عدد ہے جیسے 3 عدد ہے، یہ 3 عدد کو اگر ہم 1 سے تقسیم کرنا چاہیں تو 1 تیا 3 ہوں گے، 3 میں سے 3 گئے، باقی بچا 0۔ اسی طرح اگر 3 جو عدد ہے، اس 3 عدد کو اگر ہم 3 سے تقسیم کرنا چاہیں تو 3 ایکا 3، باقی بچا 0۔ یعنی 3 جو عدد ہے وہ 1 سے پوری طرح تقسیم ہوتا ہے، 3 جو عدد ہے وہ 3 سے تقسیم ہوتا ہے، یعنی خود سے تقسیم ہوتا ہے یا 1 سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو ایسے اعداد جو یا تو خود سے تقسیم ہو یا 1 سے تقسیم ہو، تو ایسے اعداد کو ہم کہتے ہیں کہ مفرد اعداد۔ یعنی مفرد اعداد کی تعریف کیا ہوگی؟ تو مفردات کی تعریف ہوگی ایسے اعداد جن کے عاد 1 اور وہی خود ہوتے ہیں، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو اعداد ہے 2 3 5 7 کے بعد ہوگی 11، اس طریقے سے یہ جو اعداد ہوں گے یہ اعداد کہلائیں گے مفرد اعداد۔ یعنی ہم کو یاد کیا رکھنا ہے؟ ہم کو یاد رکھنا ہے یا تو وہ ان کے عاد یعنی جس سے وہ تقسیم ہوتے ہیں یا تو وہ 1 رہنا یعنی تو وہی خود عدد رہنا۔ جیسے ہم نے یہاں پر 3 کو تقسیم کیا ہے 1 سے اور 3 کو وہی عدد سے تقسیم کیا ہے، یعنی 1 اور 3 سے تقسیم ہو رہے، اس لیے یہ 3 جو عدد ہے یہ 3 عدد کہلائے گا مفرد عدد۔ اب اسی طریقے سے ایک عدد ہے، جیسے فرض کیجئے وہ عدد ہے 8۔ 8 کون سے عدد سے تقسیم ہو سکتا ہے دیکھیں گے۔ جیسے 8 کو اگر ہم 1 سے تقسیم کرنا چاہیں تو 1 8 8 ہوگا، 8 میں سے 8 گئے، باقی بچا 0۔ اور پھر 8 تقسیم کس سے ہو سکتا؟ 8 تقسیم ہو سکتا ہے 2 سے، 2 چوک 8، پھر 8 میں سے 8 گئے، باقی بچا 0، یعنی یہ پوری طرح تقسیم ہو رہا۔ پھر 8 اور کس سے تقسیم ہو سکتا ہے؟ 8 تقسیم ہو سکتا ہے 4 سے، یعنی 4 دونی 8، 8 میں سے 8 گئے، باقی بچا 0۔ پھر 8 اور کس سے تقسیم ہو سکتا ہے؟ 8 سے ہو سکتا ہے، یہ 8 سے تقسیم ہوگا، 8 ایکا 8، پھر 8 میں سے 8 گئے، باقی بچا 0۔ یعنی 8 یہ جو عدد ہے اس عدد کے عاد 1 ہے، 2 ہیں، 4 ہے اور 8 ہے، یعنی 2 سے زائد ہیں۔ یعنی ایسے عدد یا ایسے اعداد جن کے 2 یا 2 سے زائد یا 2 سے زیادہ عاد ہوتے ہیں، ایسے اعداد کو مرکب اعداد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 یہ جو عدد ہے وہ 1 سے بھی ہوگا، 2 سے بھی ہوگا، 4 سے بھی ہوگا۔ پھر 6 جو عدد ہے، 6 عدد 1 سے بھی تقسیم ہوگا، یعنی اس کے عاد 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے اور 6 ہوں گے۔ یعنی ایسے اعداد جن کے عاد جو ہوتے ہیں وہ 2 سے زائد ہوتے ہیں، تو ایسے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اعداد۔ تو ہم نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ طاق اعداد، جفت اعداد، مفرد اعداد اور مرکب اعداد، اور اس پر ایک مشق ہے، وہ مشق اب ہم حل کریں گے۔ مشق کچھ اس طریقے سے ہے، 1 سے 25 کے درمیان تمام مفرد اعداد لکھیے۔ مفرد اعداد یعنی ایسے اعداد جو صرف خود سے یا 1 سے پوری طرح تقسیم ہوتے ہیں، ویسے اعداد کو مفرد اعداد کہتے ہیں۔ تو ہم کو بتانا ہے کہ 1 سے 25 کے درمیان مفرد اعداد۔ اب 1 سے 25 کے درمیان جیسے 2 ایک مفرد عدد ہے، 3 ایک مفرد عدد ہے، ہم کو 25 کے درمیان 25 تک جانا ہے، 1 سے 25 تک، تو 2 3 پھر ہوگا 5 پھر ہوگا 7، پھر اس کے بعد 8 مفرد عدد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو وہ 2 سے بھی اور 4 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوگا 11 کے بعد ہوگا 13 کے بعد 15 نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو 3 اور وہ 5 سے بھی تقسیم ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہوگا 17، پھر ہوگا 19، پھر ہوگا 23۔ یعنی یہ جو اعداد ہیں یہ اعداد 101 اور 25 کے درمیان کے مفرد اعداد ہیں۔ اب چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، وہ عدد لکھیے جو جفت بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔ اب جفت عدد یعنی 2 سے پوری طرح تقسیم ہونے والے اعداد، اور مفرد عدد یعنی صرف خود سے ہونا اور 1 سے تقسیم ہونا۔ تو ایسا عدد کون سا ہے؟ تو ایسا عدد صرف 2 ہے۔ 2 ہی ایک ایسا عدد ہے جو جفت بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔
अब है 24 के तमाम जुज़ ज़रबी लिखिए। 24 के तमाम जुज़ ज़रबी लिखने का मतलब है 24 के तमाम आद लिखिए, यानी 24 ये अदद कौन कौन से आदाद से तकसीम होता है पूरी तरह ये देखेंगे। तो जैसे 24 है, 24 तकसीम होगा 1 से, यानी 1 उसका एक जुज़ ज़रबी है। फिर 24 तकसीम होता है 2 से, 2 एक दूसरा जुज़ ज़रबी है। फिर 3 से भी तकसीम होता, 3 अट्ठे 24 होता, 3 से तकसीम। फिर 24 तकसीम होता है 4 से, 4 छके 24। फिर उसके बाद 24 फिर तकसीम होता है 6 से, 6 चौक 24। फिर तकसीम हो सकता है 8 से, 8 तिया 24। फिर 12 दूनी 24 यानी 12, और फिर 24 खुद 1, यानी ये हो गए हैं इसके जुज़ ज़रबी। जुज़ ज़रबी कहते हैं, आद को भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम 24 के जुज़ ज़रबी होंगे। अब चलिए चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 7 से तकसीम होने वाले 3 आदाद लिखिए। 7 से तकसीम कौन कौन से आदाद होते हैं? तो 3 कौन से भी 3 आदाद लिखना है। जैसे 7 से तकसीम होता है 14, 7 से तकसीम होता है 21, 7 से तकसीम होता है 28, और हम आगे की भी बता सकते हैं, लेकिन सवाल में सिर्फ 3 आदाद पूछा। ये 3 आदाद जो है वो 7 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। अब ताक़ादात की और एक एक पहचान है। जैसे हम ताक़ादात हमने बोले कि जो 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होते, या जिनको तकसीम करने पर बाकी 1 बचता है, तो वैसे आदत को हम ताक़ादात कहते हैं। लेकिन आदत को देख, जैसे कोई जैसे एक आदत है, जैसे फर्ज कीजिए 295। अब इस अदद के इकाई में 5 है। अब इसको 2 से पूरी तरह 2 से ये तकसीम नहीं होता। अब ये जो अदद है, ये अदद में अगर इकाई में 5 हो, या कोई एक अदद है जैसे 297 इकाई में 7 हो, या कोई एक अदद है जैसे 593, ये अदद के इकाई में 3 है। यानी ऐसे आदाद जिनके इकाई में या तो 1 होना, इकाई का अदद 1 होना, या 3 होना, या 5 है, या 7 है, या 9 है। ये आदाद में अगर इकाई का हिस्सा 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वैसे आदाद भी क्या कहलाते हैं? ताक़ादात कहलाते हैं। ये आदात ताक़ होते हैं अगर उनका इकाई का हिस्सा 1, 3, 5, 7, 9 हो। अब जैसे कुछ आदात है, जैसे फर्ज कीजिए एक अदद है 1000। इस 1000 में इकाई का हिस्सा 0 है, और एक दूसरा अदद है जैसे 1000 2 अदद है, ये इकाई के हिस्से में यहाँ पर 2 है। अगर एक अदद है जैसे 594, इसमें इकाई का हिस्सा 4 है। उसी तरह अगर जैसे फर्ज कीजिए एक अदद है 698, इसमें इकाई का हिस्सा 8 है, और एक अदद है जैसे फर्ज कीजिए 666, इसमें इकाई का हिस्सा 6 है। यानी अगर इकाई के हिस्से में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, इकाई का हिस्सा अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, ये कौन से हिस्से? इकाई का हिस्सा। अगर इकाई के हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ऐसे आदाद होते हैं जुफ्त आदाद। यानी हम तकसीम करते नहीं बैठेंगे, सिर्फ हम देखकर ही बता सकेंगे कि ये 0 है इसलिए ये जुफ्त अदद है, यहाँ पे इकाई का हिस्सा 2 है इसलिए जुफ्त अदद है। यानी ऐसे आदाद जिनमें इकाई का हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 हों, तो ऐसे आदाद को हम क्या कहेंगे? जुफ्त आदाद कहेंगे। अब हमने ये मशक़ हल करा दी हैं आपको, और इस तरीक़े से हमने ताक़ादात, जुफ्त अदद, मुफ़रद अदद और मुरक्कब आदाद की भी अच्छी खासी मालूमात दे दिए हैं। अब आपको हम कुछ सवालात होमवर्क के तौर पर देते हैं। आप वो सवालात हल कीजिए, और इसके बाद के कुछ और मुरक्कब और कुछ आदाद हैं, वो आदाद हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अब जैसे होमवर्क के तौर पर आपको सवालात दिए जा रहे हैं, ये 3 सवालात, जैसे 25 से 60 के दरमियान तमाम ताक़ादात लिखिए। दूसरा सवाल है 1 से 100 तक के कितने मुफ़रद आदाद हैं? ऐसे तमाम मुफ़रद आदाद लिखिए। और तीसरा सवाल है तय कीजिए कि 19 मुफ़रद अदद है ये मुरक्कब मुफ़रद अदद जो सिर्फ खुद से तक़सीम होता है या 1 से तक़सीम होता है, और मुरक्कब अदद ऐसा अदद जो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आद हों, तो वैसे को मुरक्कब कहते हैं। तो हमको ये बताना है कि मुफ़रद अदद है 19 या मुरक्कब है। अगर मुफ़रद अदद है तो मुफ़रद लिखिए, नहीं तो अगर मुरक्कब है तो मुरक्कब लिखिए, और मुरक्कब है तो उसके हमको तमाम आद भी लिखना है। इस तरीके से ये 3 सवालात आप लोग हल कीजिए, और इसके बाद के आदाद हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।